أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ایک مسئلہ معتکفین حضرات بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ گرمی کی حالت میں معتکف آیا غسل کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 10 دن جب وہ رہے گا بدحال ہو جائے گا، کپڑے شرابور ہو جائیں گے، ان سے سمیل آئے گی، بدبو آئے گی، تو کیا اس کو غسل کی اجازت ہے یا کہ نہیں۔ تو ذہن کے اندر رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ماہ رمضان آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں گزرے جی، وہ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ تفسیر کو بیان میں فرماتے ہیں تقریباً 8 یا 9 ماہ رمضان حضور کی زہر احتکاف میں گزرے، اور ہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماہ رمضان کی صحابہ نے تعظیم کی۔ جی، صحابہ تو بہت محنت مشقت اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ ہسٹری پڑھیں کہ جمعے کے غسل کی جو حکم آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا کہ صحابہ کرام محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے جی، پھر مسجد میں آتے تھے، اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھڑے ہوتے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے کچھ تھوڑی سی سمیل محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جمعے کا حکم جو ہے وہ کر دیا کہ جمعے والے دن چلو پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں تو جمعے والے دن کم از کم جو ہے غسل کر لیا کریں۔ تو اس وجہ 8-9 دفعہ حضور کے زمانہ اقدس میں ماہ رمضان آیا، گرمی میں آیا، اور درجہ حرارت سینٹی گریڈ بہت اپ تھا، اس کے باوجود صحابہ جو ہے وہ بہانہ نہیں بناتے تھے، اور عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں تو ویسی فقیرانہ حالت اللہ کو بہت جو ہے وہ پیاری لگتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک فقیر عاجز بن کے آتا ہے، جتنی اس کی حالت، بلکہ اس کو تو اتنا مقبول ہو جانا چاہیے جن کے متعلق بخاری میں ایک رب شاہ اکبر القسم اللہ علیہ برہ اللہ، کئی بکھرے بالوں والے ایسے ہوتے ہیں، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ قسمیں اٹھا لیں اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات، علامہ ابو بکر کاسانی نے بدائع الصنائع فی ترتیب احکام شرائع کی 2 جلد کے صفحہ 115 پر جو ہے وہ ذکر کیا کہ نفلی اعتکاف اگر کوئی بیٹھتا ہے، اس میں ایک دن متعین کرتا ہے، اس کے دوران بھی بلا عذر وہ باہر نہ نکل سکتا ہے اور نہ وہ غسل کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو ہے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شرح صحیح مسلم کی 3 جلد میں اعتکاف کے مسائل میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے غسل کر لینا چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، خود وہ بدلتے نہیں ہیں اور شریعت کے شرعی حدود کے اندر ترمیم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اعتکاف ان پر فرض تو نہیں کیا گیا، ان پر لازم تو نہیں کیا گیا، سنت مقدار الکفایہ ہے، بیٹھیں اگر چاند لوگ تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھیں گے 1-2 بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے کوئی کہے جی کہ روزہ جو ہے بڑا شدید گرمی میں آیا ہے تو لہٰذا گھونٹا پانی پی لیں سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ جو ہے غسل اس پر اگر لازم ہے، مثال کے طور پر جنبی ہو چکا ہے، غسل اس پر لازم ہو چکا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وہ تو قرآن کا حکم ہے کہ جنبی خوب پاکیزگی حاصل کرے، لہٰذا وہ غسل کر کے کپڑے چینج کر کے وہ اس کا اعتکاف برقرار رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ جنابت طاری ہوگی تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، برقرار رہے گا، لیکن بلا عذر جو ہے محض تبرید اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں اگر غسل کرے گا تو اس کا روزہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا اس قسم کے جو ہیں وہ ہمیں جو چیزیں ہیں شریعت کی حدود ہمیں ان میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے جی، بلکہ شریعت کا حکم ہے اگر نہیں کوئی رکھ سکتا تو ٹھیک ہے وہ نہ رکھے۔ اب شرعی حکم کو تو نہ بدلے، باقیوں کے لیے بھی سب کے لیے کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے حکم نہ بدلے، شریعت کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے، اذا حد حدودا فلا تعتدوها، جب حدیں مقرر کر دی جائیں تو پھر اس سے آگے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا گرمیوں میں ماہ رمضان ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ صبر کی کیا کہتے ہیں شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ بھی ہے، جتنا زیادہ اس میں صبر کریں گے اللہ کریم جو ہے وہ فضل فرمائے گا، جتنی زیادہ مشقت عبادت میں ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔